اور یہ ممکن نہیں ہے مولا علی کی ولایت کو آگے منتقل کرنا نسلاً بعد نسلاً، یہ ممکن نہیں ہے. اس شہر کی بات کر رہا ہوں اور اس جیسے تمام شہروں کی. جب تک آپ میلبرن میں کوئی اچھا شیعہ اثنا عشری اسکول قائم نہ کر دیں. سبحان اللہ. صحیح. دیکھا بھائی سر اختتام کو پہنچ رہا ہے. بہت سارے میسیجز ہم آپ کی خدمت میں پہنچا چکے ہیں. یہ کچھ اہم باتیں ہیں کہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ اسکول نہیں بنایا اور میں نے اگر وہ نہیں بنایا، اپنے آپ کو بھی شامل کروں، میں آپ کی کمیونٹی کا حصہ ہوں، جہاں آپ کے بچے آپ کی ویلیوز کو آسانی سے اڈاپٹ کر سکیں اور فالو کر سکیں، تو آپ کو دوسری یا تیسری جنریشن کا ایمان بچانے میں بہت پرابلم ہوگی. صحیح فرمایا. دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے حسن، حسین، جعفر وہ کسی بیتنی، نیومی، گریس سے شادی کر لیں. اور آج کل تو یہ خطرہ بھی ہو گیا ہے کہ کسی جان، پیٹر، ٹام، ڈک، ہیری سے نہ کر لیں. بس یہ اشارہ کافی ہے. نسلوں کو ہمیں بچانا ہے یا نہیں بچانا عزیزان گرامی؟ بالکل. اسی طرح سے ہماری بیٹیوں کا ایمان بھی خطرے میں، اس طرف سے بھی. صحیح. میں دوسری تیسری نسل کی بات کر رہا ہوں. یہ رسک پر ہے. آپ اس رسک کو نل اینڈ وائڈ کرنا چاہتے ہیں یا ایٹ لیسٹ مینیمائز کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ایک شیعہ اسکول ہونا چاہیے. صحیح. اور شیعہ اسکول سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں سائنس اور میتھمیٹکس کے بجائے شیعہ اسلامیات پڑھائی جائے گی. یہ میری مراد نہیں ہے شیعہ اسکول سے. نہ شیعہ عقائد، فقہ وہ تو مدرسے میں پڑھائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، کئی مدرسے میلبرن میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پر آپ اسلامیات کی کتابیں پڑھائیں گے، نہ وہ بھی ہو تو پھر ایک سبجیکٹ کے طور پر الگ بات ہے. نہیں، وہاں فزکس، لٹریچر، آئی ٹی، اکنامکس، آرٹس یہی پڑھایا جائے گا. لیکن جو فزکس پڑھانے والی ٹیچر ہوگی وہ حجاب میں ہوگی. واہ ماشاءاللہ. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، تاکہ بچے کو یہ پتہ چل سکے کہ حجاب میں رہ کر بھی فزکس سیکھی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. کیا کہنے، کیا کہنے. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تاکہ بچے کو یہ پتہ چل سکے. یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ضروری ہے. اسلامیات پڑھانا ضروری نہیں ہے، وہاں پر انوائرمنٹ کریٹ کرنا جہاں پر بچہ اپنی ویلیوز کے ساتھ سیکھ سکے. دین بھی سیکھے گا، خود بخود دنیا بھی سیکھے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے کہ بچہ سب سے زیادہ جو اثر لیتا ہے وہ ماں باپ کا لیتا ہے، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد. سب سے زیادہ اثر لیتا ہے بچہ وہ ماں باپ سے لیتا ہے، اور اس کے بعد جو اثر لیتا ہے وہ اسکول سے لیتا ہے. تو جو فزکس ہی پڑھائے گی وہ ٹیچر، وہ کیمسٹری ہی پڑھائے گی، لیکن وہ ہماری ویلیوز کے ساتھ ہوگی. دیکھیں آئیڈیل تو یہ ہے کہ مثلا جو میتھس پڑھانے والا ٹیچر ہے وہ محب اہل بیت ہو. سبحان اللہ. تاکہ بچے کے سامنے پریکٹیکل ایگزامپل ہو کہ اپنے دین کا پابند ہو کر بھی میتھس پڑھی بھی جا سکتی ہے اور پڑھائی بھی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی. ورنہ یقین فرمائیے گا کہ آگے کی جنریشن اگر بہت کر کے بچا بھی لیا، شاید 50% ان تک دین پہنچا بھی دیں، وہ اس سے آگے جا کر پتہ نہیں 20% رہ جائے گا، 10% رہ جائے گا، معاملہ پھر کچھ اور ہو جائے گا. ابھی میں نے مثال دے دی ہے. اور خالی معاملہ ڈک ہیری کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ڈسوزا ہو سکتا ہے کہ کوئی ارجن ہو، کوئی بھی، کوئی ہندو فیملی سے ہو. کوئی بچے جب مکس ہوں گے، کتنے ہمارے سامنے ایسے کیسز ہیں کہ جو سادات گھرانوں سے تھے یا نان سادات گھرانوں سے تیسری چوتھی جنریشن میں پہنچ کر اب پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا شجرہ کیا تھا. ایک مومن نے اسی میلبرن میں مثال دی تھی کہ ایک مسلمان، اب مسلمان تو انہیں بعد میں سمجھ میں آیا، لیکن کسی ٹریڈی کو انہوں نے بلایا تھا کام کرنے کے لیے. تو وہ پلمبر تھے، الیکٹریشین تھے. جب ان کے گھر پہ پہنچے اور کام کرنے لگے تو مسلح بچھا ہوا تھا. اس مومن کے گھر پہ مسلح بچھا ہوا تھا. تو اس مومن سے اس ٹریڈی نے پوچھا کہ یہ جو بچھا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں آپ، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلح عبادت ہے، ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں. کہ اچھا اچھا اچھا، میری نانی یا دادی وہ اسے دے کر گئی تھی مجھے،
اور وہ ایک جگہ ہمارے یہاں وال پہ لگا ہوا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس کام کے لیے. اللہ اکبر. پتا چلا کہ اس کی دادی مسلمان تھی. اللہ اکبر. اللہ جنریشن بعد اسے مسلمان تو چھوڑ دیجئے, یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مسلح کو کہتے کیا ہے, اس پہ کرتے کیا ہے. معاملہ فقط آپ کا نہیں ہے عزیزان گرامی. میں تو سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ شاید 2-3 سال بعد یہاں سے ہجرت کر جاؤں اگر معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو. اس لیے کہ کسی ایسی جگہ پر رہ کر جہاں اپنا کیریئر بنا لیا جائے, اور آگے کی نسل چھوڑ دیجئے, آگے کی 5ویں نسل میں جا کر بھی اگر یہ خطرہ ہے کہ وہ توحید کے پابند نہیں رہیں گے, رسالت کے پابند نہیں رہیں گے, یا ولایت علی ابن ابی طالب کے پابند نہیں رہیں گے, یقین جانیے گا کہ جہنم میں جائے پھر یہ پاسپورٹ. کرنا کیا ہے؟ بالکل صحیح. ایک ایک گزرتے سال کے ساتھ اگر آپ کا اپنا اسکول نہیں کہ جہاں پر آپ کی اپنی تعلیمات کے ساتھ اسے سائنس, فزکس, میتھمیٹکس, کیمسٹری, بایولوجی پڑھائی جا سکے, آئی ٹی پڑھائی جا سکے, آرٹس پڑھایا جا سکے, اکنامکس پڑھائی جا سکے, بچہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے, لوز کر رہے ہیں آپ, وہ سلپ ہو رہا ہے.